بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی اہلها اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے مہینے میں عام طور پر لوگ زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں، تو اس کے تعلق سے کئی لوگوں کے سوالات فون پر موصول ہوئے، تو اس وجہ سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے اوپر تھوڑی سی گفتگو آپ حضرات کے سامنے کر لی جائے، اسی لیے آپ حضرات کے سامنے اس وقت حاضری ہوئی ہے۔ زکوٰۃ کے معنی وہ بڑھوتری کے آتے ہیں، یعنی مال کے اندر بڑھوتری کا ہو جانا، زیادتی کا ہو جانا، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم اور اس کے کیا شرائط ہیں، اس کو صحیح طریقے سے انسان کو سمجھ لینا چاہیے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کا حکم کیا ہے اور اس کی مشروعیت کی دلیل کیا ہے، یعنی کس چیز سے زکوٰۃ کا دینا واجب ہو جاتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کیا کرو۔ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر جہاں پر نماز کا ذکر آیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو اس سے زکوٰۃ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ دین اسلام کے اندر سب سے اہم رکن وہ نماز کا رکن ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس سے زکوٰۃ کے فرضیت اور زکوٰۃ کی اہمیت کا علم خود بخود انسان کو ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا کہ لوگوں کے اموال میں سے، ان کے مالوں میں سے آپ صدقہ لیا کریں، جو صدقہ ان کے مال کو اور ان کی ذات کو پاک صاف کر دے گا۔ اور ایسے ہی ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ جب پھلوں کی یا زراعت کی کھیتی کا کاٹنے کا وقت آ جائے تو ان کا حق ادا کر دیا کرو۔ تو یہ کچھ دلیلیں ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں اور جن سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرنا واجب ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تو جہاں ان کو بہت سارے احکام ان کو بتائے، وہیں اس میں ایک حکم ان کو یہ بھی دیا کہ جب تم ان کے پاس جاؤ تو ان لوگوں کو یہ بتانا کہ ان کے مال کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ صدقات واجب کیا ہے جو ان کے مال میں سے لیا جائے گا اور انہی کے فقیروں کو اور ان کے غرباء کے اندر اس کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یہ حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرائط کیا ہیں، زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں۔ تو فقہا نے اس کے مختلف شرائط کو بیان کیا ہے، جن میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ جو آدمی زکوٰۃ کو ادا کر رہا ہے وہ مسلمان ہو، جیسا کہ تمام عبادات کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ دوسرا عقل، کہ جو آدمی زکوٰۃ کو ادا کر رہا ہے وہ عقل مند ہو۔ اور تیسری شرط ہے کہ وہ بالغ ہو، اس کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ لیکن ان دونوں شرطوں کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کے نزدیک یہ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی ابھی بالغ نہیں ہوا بلکہ وہ بچہ ہے یا مجنون ہے، اس کو عقل نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ مکلف نہیں ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ کو ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اس کے پاس اگر مال موجود ہے، جیسا کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے وارث ہوا ہے کسی مال کا یا کسی وصیت کی وجہ سے وہ بچہ مالک ہو گیا، تو اب اس صورت میں جو اس کا ولی ہوگا اس بچے کا، جو اس بچے کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، جو اس کا گارجین ہے، تو وہ اس کی مال کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے گا، اس بچے کی طرف سے زکوٰۃ کو ادا کرے گا اس بچے کے مال میں سے۔
تو یہ تینوں اماموں کے نزدیک ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ خالص عبادت ہے، زکوٰۃ خالص عبادت ہے، تو لہذا بچہ اور مجنون وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کے اور عبادت کو ادا کرنے کے ابھی مخاطب نہیں ہیں، اس لیے کہ اسلام کے اندر کسی بھی عبادت کو ادا کرنے کے لیے بالغ ہونا یا عقل کا ہونا شرط ہے، اور چونکہ بچے کے اندر ابھی بلوغت نہیں آئی، اور اسی طریقے سے جو مجنون ہے اس کے پاس عقل نہیں ہے، تو لہذا وہ مخاطب نہیں ہیں اور وہ مکلف نہیں ہوں گے شریعت کے احکام کے، تو اس وجہ سے ان لوگوں کے اوپر زکوٰۃ کو ادا کرنا واجب نہیں ہے، اور ان کی طرف سے ان کا جو ولی اور جو ان کا نگہبان ہے وہ بھی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرے گا۔ زکوٰۃ کن چیزوں میں واجب ہوتی ہے؟ تو زکوٰۃ وہ سونے چاندی کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جیسا آج کل کا رواج ہے تو اس صورت میں پیسے ہوں تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، یا سامان تجارت ہو، کسی آدمی نے دکان کے اندر سامان رکھ رکھا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی زمین جائیداد ہو کہ زمین جائیداد آدمی نے خریدی ہے اور اس سے اس کا مقصد وہ تجارت کرنا ہے، زمین کو بیچنا ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ اس کی دلیل کیا ہے سونے اور چاندی کے اوپر؟ تو اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ اب اصل جو اعتبار ہے وہ سونے اور چاندی کا ہے، سونے اور چاندی کی کیا قیمت ہو جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو آج کل کے حساب سے سونا اگر وہ 85 گرام کسی آدمی کے پاس ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ 92 گرام اگر موجود ہے کسی آدمی کے پاس میں سونا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہوگا۔ اور چاندی کی مقدار وہ 595 گرام چاندی ہوتی ہے، کہ اگر کسی آدمی کے پاس میں 595 گرام چاندی ہے، یا 85 گرام یا 92 گرام سونا ہے، یا ان میں سے تھوڑی تھوڑی چیزیں، تھوڑا سا سونا اور تھوڑی سی چاندی کسی آدمی کے پاس موجود ہے، جن کی قیمت ملا کر وہ کسی ایک کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے، چاہے وہ چاندی کے نصاب کو پہنچے چاہے وہ سونے کے نصاب کو پہنچے، تو اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے ایک اور شرط وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر سال بھی گزر جائے، سال کا گزرنا وہ شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی سال کے گزرنے سے پہلے زکوٰۃ کو ادا کر دے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، لیکن اگر سال کے گزرنے کے بعد وہ زکوٰۃ کو ادا نہ کرے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ وعید احادیث وغیرہ کے اندر آئی ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی اس کے اوپر بہت وعید ہے، جیسا کہ میں نے یہ آیت ابھی پڑھی کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ اب یہ ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہو، زکوٰۃ کس طرح سے نکالی جائے، سونے چاندی کے اندر سے یا مال کے اندر سے، یا تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو بھی آدمی کے پاس چیز موجود ہے، چاہے وہ سونا ہو یا چاندی ہو یا روپیہ پیسہ ہو یا جائیداد ہو، کوئی بھی چیز ہو، گھر ہو جو اس نے لے رکھا ہے تجارت کے لیے، اور سامان وغیرہ گھر کے ہوں، برتن وغیرہ ہوں، یہ ساری چیزیں ہوں، یا گاڑی وغیرہ جو ضرورت سے زائد ہیں اس کے پاس میں، تو ان سب کے زکوٰۃ کو نکالنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کی چیزوں کی قیمت نکالی جائے۔ ان چیزوں کی قیمت نکالنے کے بعد میں پھر اس کو 40 سے تقسیم کر دیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے یا کوئی اور سامان ہے، اور اس کی مجموعی قیمت 10 لاکھ روپے بیٹھتی ہے۔ اب 10 لاکھ روپے اگر وہ مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس ہیں اور اس کو ان 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالنی ہے، تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ 10 لاکھ جو اس کی مجموعی قیمت ہے، مجموعی قیمت کو 40 سے تقسیم کر دے۔ 40 سے جب اس کو وہ تقسیم کر دے گا تو اس کے بعد میں جو نکل کر آئے گا نتیجہ،
وہ اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی قیمت ہوگی۔ جیسے اگر 10 کو ہم 40 سے تقسیم کرتے ہیں تو اس صورت میں 25,000 روپے نکل کر آتے ہیں، تو یہ 25,000 روپے اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی سال کے اندر۔ ایک دوسرا طریقہ جو عام طور پر ہوتا ہے وہ یہ طریقہ ہے کہ پہلے سونے کا ریٹ دیکھا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ کتنے گرام کسی آدمی کے پاس میں سونا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کے پاس میں 500 گرام وہ سونا ہے اور 1 گرام کی قیمت وہ 42 دینار ہے، تو اس صورت میں اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ 1 گرام کی قیمت اسے رکھا جائے اور اس کو ضرب دے دیا جائے تمام گرام سے۔ جیسے 1 گرام کی قیمت 42 دینار ہوتی ہے تو 42 کو ہم ضرب دے دیں گے 500 گرام سے، تو 1 گرام کو وہ ضرب دے دیں گے۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی دھیان میں رکھیں کہ ضرب جو ہے وہ ملٹی پلائی کو کہتے ہیں، بہت سے لوگ شاید ضرب کو نہ سمجھ پائیں، تو اس لیے میں وضاحت کر دوں کہ ضرب وہ ملٹی پلائی کو کہا جاتا ہے۔ تو 1 گرام کو ملٹی پلائی کریں گے تمام گرام سے جتنے آپ کے پاس میں موجود ہیں، 1 گرام کی قیمت کو۔ تو جیسے اگر 1 گرام کی قیمت وہ 42 دینار ہے تو اس کو ملٹی پلائی کریں گے ہم 500 گرام سونے سے جو ہمارے پاس موجود ہے، اور جو اس کا حاصل نکل کر آئے گا نتیجہ اس کو ہم ڈیوائڈ کر دیں گے 40 سے۔ تو یہ جیسے ہمارے پاس میں 1 گرام کی قیمت 42 دینار تھی، اس کو ہم نے ملٹی پلائی کیا 500 گرام سونے سے جو ہمارے پاس ہے، اور پھر اس کو ہم ڈیوائڈ کر دیں گے 40 سے، تو جو حاصل نکلے گا وہ 525 دینار ہوں گے جو زکوٰۃ میں ادا کرنے ہوں گے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور ایک تیسرا طریقہ زکوٰۃ کو نکالنے کا وہ اور آسان ہے، وہ یہ ہے کہ جتنی ہمارے پاس میں سونا چاندی یا روپیہ پیسہ ہے اس کی قیمت ہم لگا لیں گے، اور قیمت لگانے کے بعد میں ہم اس کو 2.5% سے ہم اس کو ضرب دے دیں گے، یعنی ملٹی پلائی کر دیں گے۔ تو جو حاصل نکل کر آئے گا، جیسے مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کے پاس میں 10 لاکھ ہیں تو وہ ان کو 2.5% سے جب وہ ملٹی پلائی کرے گا تو وہی حساب نکل کر آئے گا 25,000 روپے کا۔ تو یہ طریقہ ہے جو زکوٰۃ کو نکالنے کا ہے۔ اچھا، ایک دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جو زمین آدمی نے اگر خریدی ہے، اور آج کل اس چیز کا بہت رواج ہو گیا ہے کہ عام طور پر لوگ جو بلڈر ہوتے ہیں وہ زمین خریدتے ہیں، اور زمین خریدنے کا ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر تعمیر کریں گے، اس کے اوپر ہم بلڈنگ بنائیں گے، اور بلڈنگ بنانے کے بعد میں اس میں فلیٹ کے حساب سے ہم ان کو بیچیں گے۔ تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی 2.5%، اور اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ پوری جو قیمت ہے زمین کی یا فلیٹ کی تو ان سب کو دیکھ لیا جائے، اور ان سب کو دیکھنے کے بعد میں اس کو 2.5% کے حساب آپ ملٹی پلائی کر دیں، تو اس طریقے سے وہ اس کا حساب نکل کر آ جاتا ہے۔ ایک اور مسئلہ جو آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے وہ سامان تجارت کی زکوٰۃ کا ہے، کہ سامان تجارت کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس میں 2 قول ہیں۔ اکثر جو علماء کرام ہیں اور جن میں ائمہ 4 بھی ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رحمہم اللہ، تو ان لوگوں کا مسلک یہ ہے کہ سامان تجارت کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا۔ ایک دوسری آیت ہے کہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ وہ لوگ جن کے اموال کے اندر، جن کے مالوں میں حق ہے، جو معلوم حق ہے، چاہے وہ مانگنے والا ہو اور چاہے وہ نہ مانگنے والا ہو، ان سب کے لیے ان کے مالوں کے اندر حق ہے، تو اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ تو اور ایسے ہی حدیث کے اندر آتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جو سامان ہم تجارت کے لیے اور بیچنے کے لیے رکھیں تو ہم اس کے اندر زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ تو قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو سامان تجارت انسان اپنی دکان کے اندر رکھتا ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے شرط اس کے اندر بھی وہی ہے جو سونے اور چاندی اور دوسری چیزوں کے اندر ہے، کہ ان کی
جو سامان تجارت دکان کے اندر رکھا گیا ہے اس کی قیمت سونے یا چاندی یا دونوں کی مجموعی قیمت کے برابر ہو جائے، یعنی 85 گرام سونا یا 595 گرام چاندی کے برابر اگر سامان تجارت کی قیمت ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر سال گزر جائے، سامان تجارت جب آدمی نے لیا اور وہ اس کے پاس میں موجود رہے اور سال اس کے اوپر پورا گزر گیا تو اور اس کے پاس میں سامان موجود ہے تو اس صورت میں اس آدمی کو اس سامان تجارت کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سامان تجارت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے۔ ان لوگوں کی دلیل وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل کسی بھی چیز کے اندر وہ بری ہونا ہے کہ ذمے سے بری ہو جائے، لیکن جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ جو پہلے لوگ ہیں، جو پہلے علماء ہیں، تو ان لوگوں کے پاس میں قرآن اور حدیث کی دلیل موجود ہے، تو لہذا ان لوگوں کا قول زیادہ قوی ہے اور انہی کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ جو آتا ہے، ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی زمین خریدے اور زمین خریدتے وقت اس کی نیت یہ ہو کہ میں اس زمین کو بیچوں گا اور اس سے مجھے فائدہ حاصل ہوگا، لیکن ابھی یہ طے نہیں ہے کہ اس زمین کو کب بیچے گا، اس سال بیچے گا، اگلے سال بیچے گا یا اس سے اگلے سال بیچے گا، اور اس کا اصل مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جب مجھے صحیح ریٹ ملے گا تو اس صورت میں اس زمین کو بیچ دوں گا۔ تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، تو اس میں دو قول ہیں۔ جو آدمی اس طرح کی زمین خریدے اور اس کا خریدنے کا مقصد یہ ہو کہ میں اس زمین کو بعد میں بیچوں گا جب مجھے صحیح طریقے سے فائدہ حاصل ہو جائے گا، تو اس صورت میں جو قول ہیں وہ دو ہیں۔ پہلا قول ہے جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اس کے لیے وہی شرائط ہیں جو زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ہیں کہ اس کی مقدار، اس زمین کی جو قیمت ہے وہ سونے اور چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے اور اس کے اوپر سال گزر جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے وہ شرط ہے کہ مال بڑھنے والا ہو، اور چونکہ یہ زمین جو ہے وہ خود بخود بڑھنے والی نہیں ہے تو یہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن زیادہ مناسب وہ ائمہ ثلاثہ کا قول محسوس ہوتا ہے اور انہی کا قول کے اوپر عام طور پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ جائیداد کے اندر نیت کا، یعنی اگر کسی آدمی نے زمین خریدی اور زمین خریدتے وقت اس کی نیت یہ ہے کہ وہ اس زمین کو خرید رہا ہے اور اس صورت میں وہ یہ نیت کرتا ہے کہ یہ صرف تجارت کے لیے ہے، یہ زمین میں نے جو خریدی ہے وہ صرف تجارت کے لیے ہے، تو اب اس صورت میں اس کی نیت صاف ہے، واضح ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے، چاہے 1 سال وہ اس زمین کو اپنے پاس رکھے، 2 سال رکھے، 3 سال رکھے، جتنے سال بھی وہ اس زمین کو اپنے پاس میں رکھے گا، ہر سال اس کے اوپر اس سال کی قیمت کے حساب سے زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی آدمی نے زمین کو خریدا اور زمین کو خریدنے کے بعد میں اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں اس زمین کے اوپر آگے چل کر آئندہ مستقبل کے اندر عمارتیں بناؤں گا اور رہائش کے لیے مکانات بناؤں گا، اور یہ اس کی نیت ہے زمین کو خریدتے وقت، اور پھر یہ زمین اس کے پاس میں موجود رہتی ہے اور اس کی یہی غرض ہے اور اس کا یہی مقصد ہے کہ میں اس زمین کے اندر یہ سب چیزیں بناؤں گا، تو اکثر فقہا کا قول یہ ہے کہ پھر اس صورت میں اس زمین کے اوپر اور اس جائیداد کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ وہ لوگ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے اوپر اس کے گھوڑے میں اور اس کے غلام میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس سے مقصد یہی ہے کہ گھوڑا اور غلام چونکہ وہ انسان کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں، تو جو خدمت کی چیز ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، تو اسی طریقے سے جب اس نے اس زمین کو اپنے رہائش کے لیے اور اپنے رہنے کے لیے خریدا ہے، اب اگرچہ اس نے اس زمین کو خالی چھوڑ رکھا ہے اور کئی سال تک وہ خالی پڑی رہی، تو لیکن اس کی نیت یہی ہے کہ میں اس زمین کے اوپر اپنا گھر بناؤں گا، اپنی لیے رہائش بناؤں گا، تو پھر اس صورت میں اس زمین کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایک اور صورت
زمین کو خریدتے وقت وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان زمین کو خریدے اور زمین خریدنے کے بعد میں اس کا ارادہ یہ ہو کہ میں اپنے مال کو محفوظ کروں گا اور وقت آنے تک انتظار کروں گا، اور جب ریٹ بڑھ جائے گا تو اس صورت میں اس زمین کو بیچ دوں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ تجارت کے لیے ہے اور اس کا مقصد بھی واضح ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں زکوٰۃ کے جو مناسب معلوم ہوا کہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے جائیں۔ ایسے ہی ایک اور مسئلہ جو آتا ہے، آخری مسئلہ ہے، وہ ہے بینکوں کے اندر پیسے کا، جو لوگ اپنے پیسوں کو، اپنے سونے چاندی کو وہ بینکوں کے اندر فکس ڈپازٹ کے اندر رکھتے ہیں اور وہ بینکوں کے اندر کئی سال تک رہتا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ تو اس میں بھی تمام علماء کا اسی بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جو مال بینک کے اندر رکھ دیا گیا ہے اور اس کی مجموعی قیمت وہ سونے کے نصاب کو یا چاندی کے نصاب کو یا ان میں سے کسی ایک کے نصاب کو یا ان دونوں کے مجموعی نصاب کو پہنچ جاتی ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا سال گزرنے کے بعد میں واجب ہو جائے گا۔ بہت سے حضرات یہ ہوتا ہے ان کے کہ ہم نے کسی غرض کے لیے بینک کے اندر پیسہ رکھا ہے اور اگر ہم اس پیسے کو نکالیں گے تو وہ غرض ہماری فوت ہو جائے گی، تو یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب سال گزر جائے اور اس کے اوپر اس کے پاس اتنا مال موجود ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو اس کو زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے زکوٰۃ کو کئی سالوں تک ادا نہیں کیا، تو ان لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے سال کی زکوٰۃ ہے پہلے اس کا اندازہ لگا لیں۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کے اوپر 10 سال کی زکوٰۃ واجب ہے اور اس نے 10 سال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، تو اس صورت میں وہ آدمی حساب لگائے اور یہ دیکھے کہ ہر سال سونے کا یا چاندی کا کیا ریٹ رہا ہے، اور اسی حساب سے وہ ہر سال کی زکوٰۃ کو ادا کرتا رہے۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں زکوٰۃ کے، اور زکوٰۃ کے مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے کچھ مسائل جو آج کل عام طور پر لوگوں کو پیش آتے ہیں تو مناسب معلوم ہوا کہ ان کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے۔ ایسے ہی چونکہ اب رمضان ختم ہو رہا ہے، ختم ہوا ہی چاہتا ہے، اور عید آنے والی ہے، تو صدقہ فطر وہ بھی ہر انسان کے اوپر ادا کرنا ضروری ہے، چاہے وہ بالغ ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے آزاد ہو، چاہے غلام ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اوپر صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ اگر آپ گیہوں یا آٹے کے حساب سے دینا چاہتے ہیں تو وہ 1 کلو 633 گرام ہے، اور اگر آپ کشمش کے حساب سے یا چھوارے کے حساب سے یا آپ کھجور کے حساب سے اگر دینا چاہتے ہیں تو وہ 3 کلو 266 گرام بیٹھتی ہے۔ تو آپ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے بازاروں میں اس قیمت کو معلوم کر لیں، اور مالداروں کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ کھجور کے ذریعے سے یا کشمش کے ذریعے سے یا چھوارے کے ذریعے سے صدقہ فطر کو ادا کریں تاکہ غریبوں کی زیادہ سے زیادہ مدد ہو سکے۔ اور صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ صدقہ فطر کے لیے صرف مسلمان ہونا کافی ہے، اور دوسرے یہ کہ عید کے دن اور عید کی رات میں اس کے پاس میں اتنا پیسہ اور اتنا نفقہ موجود ہو کہ اگر وہ اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کر لے تو اس کے بعد بھی اس کے پاس میں بچ جائے۔ تو اتنا اگر اس کے پاس میں موجود ہے تو اس صورت میں اس آدمی کے اوپر صدقہ فطر کا ادا کر دینا واجب ہو جاتا ہے۔ بچوں کے اوپر الگ سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، لیکن اگر ان کے ماں باپ ان کی طرف سے صدقہ فطر کو ادا کر دیں تو ان کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اور صدقہ فطر کو ادا کرنے کی ایک اور شرط یہ بھی ہے کہ رمضان کا کچھ حصہ اور شوال کا کچھ حصہ آدمی کو ملے۔ تو رمضان میں اگر کوئی آدمی صدقہ فطر نکالنا چاہے تو وہ نکال سکتا ہے، لیکن رمضان سے پہلے صدقہ فطر کے نکالنے میں اختلاف ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ رمضان سے پہلے نہ نکالے تاکہ اختلاف سے بچ جائے، بلکہ رمضان میں نکال دیں۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز عید کو جانے سے پہلے آدمی اگر صدقہ فطر کو نکالے گا تو وہ صدقہ فطر ہے، اور اگر اس کے بعد میں نماز پڑھنے کے بعد میں نکالے گا تو وہ عام صدقوں کی طرح ایک صدقہ ہو گیا۔ لیکن صدقہ فطر واجب رہتا ہے، اگر نماز سے پہلے ادا نہیں کیا عید کی نماز سے پہلے تو عید کی نماز کے بعد بھی ادا کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن عید کی نماز کے بعد اگر ادا کیا جائے تو عام صدقے کا ثواب ہے، اور اگر عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے تو پھر صدقہ فطر کا ثواب انسان کو ملتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر ہی صدقہ فطر نکال دیا جائے، تاکہ جو غریب ہیں وہ بھی کچھ اپنے لیے عید کے لیے اور عید کے دن کے لیے کچھ تیاری کر لیں، نئے کپڑے سلوا لیں، اپنے گھر کے لیے سامان وغیرہ خرید لیں، اور جو امیر لوگ ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ مہنگی چیزوں کا صدقہ نکالنا چاہیے تاکہ غریبوں کی زیادہ سے زیادہ مدد ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most